السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، جو میں نے کتاب پڑھی ہے ایڈورڈ سیڈ کی کلچر اینڈ امپیریلزم، اس نے تو بالکل جو ہے وہ کلونیلزم کو اس میں اور ویسٹرن کلچر کو ایکسپوز کیا. اس نے تو میرے نظر میں کوئی غلط بات نہیں لکھی. اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو وہ کتاب بھی بھجوا دیتا ہوں. انفیکٹ جب میں ماسٹر ان انگلش لٹریچر کر رہا تھا تو اسی میں فرسٹ ایئر میں یہ تھا ایڈورڈ سیڈ کا یہ کلچر اینڈ امپیریلزم. تو آپ نے اس کی جو ہے نا کون سی کتاب میں پڑھ لیا ہے کہ اس نے صحیح سے جو ہے ان کو ایکسپوز نہیں کیا. دوسری بات تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ ایڈورڈ سیڈ جو ہے وہ یاسر عرفات کی کیبنٹ میں بھی جو ہے اس کا کوئی اہم ممبر رہا ہے 10 سال، اور اسی وجہ سے یاسر عرفات کے ساتھ کام جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ یہ کہتا ہے یہ خود جو ہے وہ مغربی قوتوں کا اعلی کار ہے. تو آپ نے جو ہے کون سی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو ہے وہ اپنا ایڈورڈ سیڈ نے جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ باتیں لکھی ہیں؟ کائنڈلی مجھے بھی تھوڑا سا انفارم کریں. کارل مارکس ایک جگہ لکھتا ہے کہ کس طرح سے جو گورے آقا ہوا کرتے تھے ان کو یہ انڈینز جو ہے وہ زہر پلا دیا کرتے تھے، کسی قسم کی ریمورس کے بغیر ان کو اپنے ہی آقاؤں کو قتل کر دیتے تھے. اور یہ ساری چیزیں کارل مارکس جو ہے بہت پازیٹیولی ان کو کوٹ کر رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل جو ہے نا آرگیومنٹ ٹوٹلی مس انڈرسٹوڈ ہے. مثال طور پہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ کارل مارکس کیپٹلزم کو سپورٹ کر رہا ہے تو کیا یہ بات درست ہوگی؟ نہیں، یہ بات ادھوری ہوگی، کیونکہ کارل مارکس یہ کہہ رہا ہے کہ سرمایہ داری نظام، ہاں اوبویسلی فیوڈل نظام کے مقابلے میں تو سرمایہ داری نظام زیادہ پروگریسو نظام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر کارل مارکس کی دوسری بات تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ ایڈورڈ سیڈ جو ہے وہ یاسر عرفات کی کیبنٹ میں بھی جو ہے اس کا کوئی اہم ممبر رہا ہے 10 سال، اور اسی وجہ سے یاسر عرفات کے ساتھ کام جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ یہ کہتا ہے یہ خود جو ہے وہ مغربی قوتوں کا اعلی کار ہے. تو آپ نے جو ہے کون سی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو ہے وہ اپنا ایڈورڈ سیڈ نے جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ باتیں لکھی ہیں؟ کائنڈلی مجھے بھی تھوڑا سا انفارم کریں. کارل مارکس ایک جگہ لکھتا ہے کہ کس طرح سے جو گورے آقا ہوا کرتے تھے ان کو یہ انڈینز جو ہے وہ زہر پلا دیا کرتے تھے، کسی قسم کی ریمورس کے بغیر ان کو اپنے ہی آقاؤں کو قتل کر دیتے تھے. اور یہ ساری چیزیں کارل مارکس جو ہے بہت پازیٹیولی ان کو کوٹ کر رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل جو ہے نا آرگیومنٹ ٹوٹلی مس انڈرسٹوڈ ہے. مثال طور پہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ کارل مارکس کیپٹلزم کو سپورٹ کر رہا ہے تو کیا یہ بات درست ہوگی؟ نہیں، یہ بات ادھوری ہوگی، کیونکہ کارل مارکس یہ کہہ رہا ہے کہ سرمایہ داری نظام، ہاں اوبویسلی فیوڈل نظام کے مقابلے میں تو سرمایہ داری نظام زیادہ پروگریسو نظام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر کارل مارکس کی آرگیومنٹ یہاں ختم تو نہیں ہوتی نا. کارل مارکس یہ کہتا ہے کہ سرمایہ داری نظام از خود وہ ان لوگوں کو تیار کرتا ہے جو سرمایہ داری نظام کو توڑیں گے، اور سرمایہ داری نظام ایک انتہائی استحصالی نظام ہے، رائٹ. اسی طرح کارل مارکس کلونیلزم کے بارے میں بہو یہی آرگیومنٹ دیتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کیونکہ برٹش جو تھے وہ ایک انڈسٹریل سوسائٹی بن چکے تھے، ایک کیپٹلسٹ انڈسٹریل سوسائٹی وہ تھی، تو انڈیا کے مقابلے میں وہ زیادہ ترقی یافتہ تھے، اسی لیے انہوں نے انڈیا کو فتح کیا. اگر وہ زیادہ ترقی یافتہ نہ ہوتے تو انڈیا کو فتح کیسے کرتے؟ مگر کارل مارکس کی آرگیومنٹ یہاں ختم نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح جس طرح کارل مارکس کی آرگیومنٹ یہاں ختم نہیں ہوئی کہ کیپٹلزم جو ہے وہ فیوڈلزم سے بہتر ہے، اس سے مزید آگے کارل مارکس ایک قدم اور اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مگر اگر تفصیل سے جب آپ دیکھتے ہیں تو جو برٹش کلونیل گورنمنٹ ہے اس کے اٹ از ایکچویٹڈ بائی دا وائلسٹ آف انٹرسٹ، وہ کہتا ہے گھٹیا ترین ان کے کیا کہنا چاہیے مفادات ہیں اور محرکات ہیں. مگر اس کے باوجود گھٹیا ترین، اور کہتا ہے اٹ واز اسٹوپڈ ان ا وے کہ بالکل بے وقوف قسم کے لوگ بھی ہیں یہ، مگر ان سب چیزوں کے باوجود، ان کی گھٹیا سوچ اور بے وقوف اعمال کے باوجود، وہ انڈیا کے اندر وہ ایلیمنٹس انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں انڈینز جو ہیں وہ تگڑے ہو جائیں گے اور برٹش کلونیل رول کو انہی ایلیمنٹس سے فتح کریں گے، انہی چیزوں سے ان کو توڑیں گے، اور اسی کے نتیجے میں ایک بہت بڑا انقلاب ہوگا. اور آخر میں مارکس بلکہ یہ کہتا ہے اپنے مضمون میں کہ انسانیت، پوری انسانیت کی جو ڈیسٹنی ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہندوستان آزاد نہیں ہوتا اور ہندوستان کے اندر ایک سوشلسٹ انقلاب نہیں ہوتا. ایشیا کے اندر، بلکہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ پورے ایشیا کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ انسانیت کی منزل مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایشیا کے اندر یہ انقلاب برپا نہ ہو.
تو ایڈورڈ سعید نے میرے حساب میں اور ہمارے جیسے بہت سارے مارکسسٹوں کے حساب میں بہت زیادتی کی اور ظلم کی جب اس نے جو ہے کارل مارکس کی آرگیومنٹ کو ادھورا چھوڑا. جس طرح کہ کوئی ایسے کہہ دے کہ کارل مارکس تو بڑا سپورٹو تھا کیپٹلزم کا, تو یہ تو آرگیومنٹ ادھورا چھوڑنے والی بات ہے. اسی طرح اگر کوئی یہ کہ کارل مارکس سپورٹو تھا کلونیلزم کا, تو یہ بھی آرگیومنٹ کو ادھورا چھوڑنے کے برابر ہے. کبھی بھی کارل مارکس نے کلونیلزم کو سپورٹ نہیں کیا, بلکہ الٹا یہ کہا کہ کلونیلزم اپنے ہی گریو ڈیگرز کو پیدا کرے گا. تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور اسی کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ ایڈورڈ سعید پہ تنقید بنتی ہے. اور کیا نام ہے, کیونکہ ایڈورڈ سعید نے کارل مارکس کی پوزیشن کو واضح نہیں کیا, ڈسٹورٹ کیا ہے. ایک کوٹیشن دے دینا اور مکمل آرگیومنٹ نہ دینا میرا خیال ہے کہ بالکل زیادتی کی بات ہے. شاید میں اپنی بات کاشف صحیح طرح سمجھا نہیں سکا. میں نے یہ نہیں کہا کہ ایڈورڈ سعید جو ہے وہ امپیریلزم کی حمایت کرتا ہے, وہ تو بہت سخت خلاف تھا امپیریلزم کے. مگر ایڈورڈ سعید نے اپنی کتاب اورینٹلزم جو 1970 کی دہائی میں چھپی تھی اور بہت ہی اس کا بہت بڑا اثر ہوا, اس کتاب میں کچھ جگہوں پہ, کچھ صفحوں پہ اور انتہائی مختصر طور پہ اس نے کارل مارکس پر یہ تنقید کی ہے کہ کارل مارکس بھی در حقیقت ایک اورینٹلسٹ تھا. اور اس نے اس کا ثبوت یہی دیا کہ کارل مارکس نے جو مضامین لکھے تھے برٹش رول ان انڈیا پر, وہ اس نے ایز ایویڈنس لیا. اب ان مضامین میں کیا تھا, شاید آپ نے پڑھے ہوں یا نہ پڑھے ہوں. ان مضامین میں کارل مارکس نے یہ کہا کہ برٹن جو ہے, پہلی بات تو یہ کہ برٹن جو ہے وہ انڈیا سے آگے نکل چکا ہے, ٹھیک ہے, اپنی انڈسٹریلائزیشن میں, اپنی معاشی ترقی میں. ان کا جو نظام ہے وہ انڈیا کے نظام سے ایک زیادہ, کیا کہنا چاہیے, پروڈکٹیو نظام ہے, زیادہ ایفیشینٹ نظام ہے, زیادہ ایک ایسا نظام ہے جس میں ترقی ممکن ہے, یعنی کہ کیپٹلسٹ سسٹم, یعنی کہ سرمایہ داری نظام. اور انڈیا کے اندر ابھی تک کاسٹ سسٹم موجود ہے اور جاگیرداری نظام موجود ہے, جس کے بارے میں کارل مارکس نے یہ کہا کہ یہ تو انتہائی ایک ایسا نظام ہے جس میں کہ ترقی ناممکن ہے. تو اب مارکس نے یہ کہا کہ کیونکہ برٹن نے جب انڈیا کو کالونائز کیا, تو برٹن نے کالونائز کرنے کے بعد انڈیا کے اندر پرنٹنگ پریس اور ریلوے سسٹم اور اس قسم کی اور چیزیں انٹروڈیوس کرائی ہیں, ٹیلی گراف وغیرہ, جس کے نتیجے میں وہ سائنٹیفک ٹیکنالوجیز جو کہ جس کے بنیاد پر برٹن نے انڈیا کو کانکر کیا تھا, اب وہ انڈینز کے پاس بھی آ گئی ہیں. اور اب انڈینز جو ہیں انہی ٹیکنالوجیز کے حساب سے اور اس کے نتیجے میں جو ان کے سماجی ڈھانچے میں تبدیلی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے انڈینز جو ہیں وہ تگڑے ہو کر تو برٹش کلونیل رول کو ختم کر دیں گے. اور اس خاتمے کے مکمل حق میں کارل مارکس نے ایک نہیں درجنوں مضمون لکھے, خاص طور پہ جب 1857 کے اندر سپاہی میوٹنی ہوئی. تو میں یہ آرگیو کر رہا ہوں کہ ایڈورڈ سعید نے جو اپنی کتاب اورینٹلزم میں مارکس پر تنقید کی تھی, وہ درست تنقید اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ ادھوری بات اس نے کہی. کیونکہ مارکس نے جو ڈائلیکٹک ایکسپلین کیا, جو دو پہلو اس نے دکھائے, کہ ایک پہلو تو یہ کہ برٹن آگے نکل گیا ہے اور برٹن نے اپنی ایک سپیریئر سوشل سسٹم کے نتیجے میں انڈیا پر وہ قابض ہو گیا ہے اور انڈیا کے اندر وہ نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کر رہا ہے. یہ ڈائلیکٹک کا ایک پہلو تھا. اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ ان چیزوں کو انٹروڈیوس کرانے کے نتیجے میں برٹن جو ہے انکانشیسلی has become the unconscious tool of history, یہ مارکس لکھتا ہے. تو انکانشیسلی برٹن نے انڈیا کے اندر وہ چیزیں انٹروڈیوس کرا دیں کہ جس کے نتیجے میں انڈیا اپنے آپ کو اب آزاد کروا لے گا, اور اس آزادی کے حق میں تھا کارل مارکس. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ ایک ڈائلیکٹیکل آرگیومنٹ ہے, لہٰذا ڈائلیکٹک کی صرف ایک سائڈ کو دیکھ کے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مارکس کلونیلزم کے حق میں تھا, یہ ایک ابسرڈ آرگیومنٹ ہے, غلط آرگیومنٹ ہے. کیونکہ کارل مارکس کے دور کے اندر کلونیلزم تو کب کا ہو چکا تھا. کارل مارکس کی پیدائش سے پہلے انڈیا ہیڈ آلریڈی بیکم اے کالونی. ان 1857 انڈیا ہیڈ بیکم اے کالونی. مارکس تو 19th سینچری کا فگر ہے نا. تو سو فار دیٹ ریزن یہ آرگیومنٹ جو ہے بالکل غلط ہے. مارکس نیور سپورٹڈ اینی کلونیل پروجیکٹ. مارکس نے صرف یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کلونیل پروجیکٹ میں اسی کی the colonial project itself contains the seeds of its own destruction. وہ اپنی ہی
موت کا ساز و سامان جو ہے انڈیا کے اندر انٹروڈیوس کرا رہا ہے. یہ مارکس کی آرگیومنٹ تھی جو کہ مس ریپرزینٹ کی گئی ہے. جی آپ کریکٹ کہہ رہے ہیں. ایڈورڈ سعید نے کئی سال پی ایل او کی بڑی خدمت کی، اور جب اوسلو اکارڈز ہوئے اور پی ایل او نے امن قبول کر لیا تو اس وقت ایڈورڈ سعید نے پی ایل او کو چھوڑ دیا، اور وہ اس بلاک میں شامل ہو گیا جس کو ریجیکشنسٹ بلاک کہا جاتا ہے، کہ اوسلو اکارڈز کے خلاف تھا ایڈورڈ سعید. مگر وقت نے بھی یار یہ ثابت کیا کہ اس وقت پیلسٹینین موومنٹ کے پاس کوئی بہت بڑا، اس وقت بائیں بازو کے لوگ بھی اوسلو اکارڈز کے خلاف تھے. مثال طور پہ جو سب سے بڑی لیفٹ کی پارٹی پیلسٹائن کے اندر تھی، جو الفتح سے نمبر 2 لیول پہ تھی، اس کا نام تھا پی ایف ایل پی، پاپولر فرنٹ فار دا لبریشن آف پیلسٹائن، جس کے لیڈر تھے جارج حباش. اسی طرح ایک اور آرگنائزیشن تھی ڈی ایف ایل پی، ڈیموکریٹک فرنٹ فار دا لبریشن آف پیلسٹائن. تو پی ایف ایل پی، ڈی ایف ایل پی اور مختلف اور مارکسسٹ تنظیموں نے اوسلو اکارڈز کے وہ خلاف رہے، اور اس بنیاد پہ وہ ویسٹ بینک میں واپس نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے بیسز سیریا میں، لیبنان میں، جہاں پہ بھی بیسز ہمارے ہیں، ہم وہیں رہیں گے. ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ویسٹ بینک میں واپس نہیں جائے گی اکارڈنگ ٹو دی اوسلو اکارڈز، اور ہم آرمڈ اسٹرگل نہیں چھوڑیں گے. مگر حقیقت یہی وقت نے یہی دکھایا کہ وہ جو ریجیکشنسٹ بلاک تھا وہ پاپولر امیجنیشن کو، فلسطینی عوام کو کیپچر نہیں کر سکا. اور انفیکٹ اوسلو اکارڈز نے جو ہے نا کہ اتنے سال جنگ کے بعد، اور ایجپٹ کی غداری کے بعد، کیمپ ڈیوڈ اکارڈز کے بعد، اور سوویت یونین کی توڑ پھوڑ کے بعد، پیلسٹینین موومنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا تھا. یاد رہیں کہ جارڈن کے اندر بھی 1970 کے اندر ایکسپیل ہو چکے تھے، اور لیبنان کے اندر 1982 کے بعد ایکسپیل ہو چکے تھے. اس لیے واقعی ان کے پاس کوئی بہت بڑی چوائس نہیں تھی. ایک بڑی بٹر پل تھی جو انہوں نے سوالو کی، اور لہٰذا وہ واپس انہوں نے وہ پیلسٹینی اتھارٹی وغیرہ بنائی، جس کے اوپر ایڈورڈ سعید نے بڑی تنقید کی. مگر وہ تنقید وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ وہ تنقید اس وقت جو ایڈورڈ سعید نے کی وہ سارے بائیں بازو نے تقریباً یہ کی. تو آرگیومنٹ یہ قطعی طور پہ نہیں ہے کہ ایڈورڈ سعید نے جو ہے وہ سامراج کو کہیں پہ نظریاتی طور پہ سپورٹ کیا یا ایسی بات ہو. آرگیومنٹ یہ ہے کہ ایڈورڈ سعید نے جو کارل مارکس پہ تنقید کی اس کو ہم غلط سمجھتے ہیں. چلیں یہ تو بات ٹھیک ہے، ایڈورڈ سعید نے جو ہے وہ کارل مارکس کے اوپر تنقید کی، لیکن یہ تو کسی بھی جو ہے وہ مارکسسٹ کو اس بات کا پتہ ہے کہ کارل مارکس نے کبھی بھی جو ہے وہ کولونیلزم کو سپورٹ نہیں کیا. یہ ایڈورڈ سعید کا جو ہے وہ بائسڈ جو پرسنالٹی ہے اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے، لیکن اس چیز سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اورینٹلزم اور اس طرح کے باقی جو کلچر کا ہے اس کا سہرا بہرحال جو ہے وہ کسی حد تک جاتا ہے ایڈورڈ سعید کو، کیونکہ انہوں نے کافی خاصی تنقیدیں کی ہیں. ایون وہاں تک نہیں، انہوں نے تو یاسر عرفات کے ساتھ کام کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ کتنے جو ہے وہ ان کا قول و فعل میں تضاد ہے، انہوں نے ان کے اوپر بھی تنقیدیں کی. تو بہرحال کوئی بھی انسان مکمل تو نہیں ہوتا، تو شاید یہ ان کا کون سا ایٹیٹیوڈ ہے. بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے وہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. میں نے وہ کتاب نہیں پڑھی، لیکن اچھا لگا آپ نے کلیریفیکیشن دی، بہت شکریہ. اور اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک بہت ہی ابسرڈ قسم کی آرگیومنٹ بن چکی ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ریشنلزم کو سپورٹ کرتا ہے، سیکولرزم، سوشلزم کو سپورٹ کرتا ہے، سائنس کو سپورٹ کرتا ہے، اور سائنس کو سپورٹ کرنے کے نتیجے میں اس کا مذہب سے یا مذہبی اہلکاروں سے کوئی تضاد بن جاتا ہے، تو چھٹ سے آپ اس پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ تو اورینٹلسٹ ہے. اب یہ بڑی سمپلسٹک قسم کی آرگیومنٹ ہے جو کہ کریکٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صرف اورینٹلسٹ تو نہیں تھے جنہوں نے اسلامک فنڈامنٹلزم پر تنقید کی ہے. دس از رانگ. یا اسلامک فنڈامنٹلزم پر تنقید کرنے کا کوئی نیسیسریلی یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اورینٹلسٹ ہیں، بلکہ میرے تجربے میں تو الٹ بات تھی کہ بائیں بازو کے لوگ جو کہ اپنی سوسائٹیز میں آرگینکلی جڑے ہوئے تھے وہ ریلیجس فنڈامنٹلزم پر تنقید کرتے تھے، اور جو کمبخت اورینٹلسٹ ٹائپ لوگ تھے جو سامراج کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ تو ان اسلامک فنڈامنٹلسٹ کو سپورٹ کرتے آئے تھے.
تو دیکھیں نا اب کیا آپ بلے شاہ کو بھی اورینٹلسٹ کہہ دیں گے کیونکہ اس نے اپنے وقت کے مولویوں پہ تنقید کی؟ کتنی ابسرڈ قسم کی بات بن جاتی ہے نا. کیا آپ فیض احمد فیض کو اورینٹلسٹ کہہ دیں گے کیونکہ اس نے ضیاء الحق کا اور ضیاء الحق جیسی قوتوں کا مقابلہ کیا؟ اٹس این ابسرڈ آرگیومنٹ. تو کیا آج کے لیفٹ کو جو چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر مذہبی انتہا پسندی اور مذہبی بنیاد پرستی ختم ہو جائے, اس کو آپ کہیں گے اورینٹلسٹ ہے؟ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پلے پڑے ہیں, جو یہاں پیدا ہوئے ہیں, جنہوں نے ساری زندگی اپنی پاکستان کے اندر گزار دی اور پاکستان کے حالات کے نتیجے میں انہوں نے اس نتیجے پر وہ پہنچے, حالات دیکھ کر اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہاں کے جو مولوی ہیں وہ بڑا غلط کام کر رہے ہیں اور اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور ہمارے سماج کو بیکورڈ لے کے جا رہے ہیں, اگر وہ ان پہ تنقید کرتے ہیں تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اورینٹلسٹ ہے؟ کس پوائنٹ آف ویو سے کہہ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تو یہ ایک بڑی ایک بلینکٹ سی اسٹیٹمنٹ بن جاتی ہے, جو ایک ابسرڈ اسٹیٹمنٹ بن جاتی ہے نا. تو اس لیے میرا یہی خیال ہے کہ یہ ایک ایسی آرگیومنٹ بن چکی ہے جس کے پیچھے کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ مضبوط سبسٹنس ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اورینٹلسٹ نہیں ہے, مگر اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ ہر کوئی آدمی جو کہ یا فرد یا انٹلیکچوئل اسکالر پولیٹیکل پارٹی جو کہ مذہبی انتہا پسندوں پر تنقید کرے, اس کو اورینٹلسٹ کہہ کے اس کی تنقید کو ڈسمس کر دینا بالکل ابسرڈ بات ہے. اور آخر میں یہ بھی کہوں گا, اگرچہ میں تو بڑا سخت اورینٹلسٹ کے خلاف ہوں obviously کیونکہ وہ بڑے پرو امپیریلسٹ تھے, مگر اگر کوئی اورینٹلسٹ ہو بھی تب بھی آپ کو ثبوت تو پیش کرنا پڑے گا نا کہ کس طرح سے اس کی تنقید درست ہے یا غلط ہے. اٹس ناٹ انف ٹو سے کہ بھئی اچھا تم تو پرو امپیریلسٹ ہو لہٰذا تمہاری تو کوئی بھی آرگیومنٹ میں نے قبول نہیں کرنی. واٹ اف پرو امپیریلسٹ پوائنٹ آف ویو درست ہے, کیا آپ نے سائنٹیفکلی اس کو غلط نہیں ثابت کرنا؟ تو میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ بہت ساری دفعہ کہ ویسٹرن اکیڈمی کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں, ایسی تنقید پیدا ہوتی ہے, اس مقصد کے لیے ضرور پیدا ہوتی ہوگی کہ وہ اپنے سامراجی ایجنڈے کو آگے کریں, مگر وہ تنقید اپنی جگہ پہ بڑی مؤثر ہوتی ہے اور اس کو صرف اس بنیاد پہ تو نہیں آپ ڈسمس کر سکتے. مثال ایک ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ وہاں ویسٹ میں سے ہم پر بڑی تنقید ہوتی ہے کہ عورتوں کے حقوق مسلمان سوسائٹی میں نہیں دیے جاتے, اور پھر اس تنقید کو بنیاد بنائی جاتی ہے کہ ہم آزاد کریں گے جا کے مسلمانوں کی عورتوں کو وغیرہ. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو پہلا حصہ ہے وہ درست ہے, واقعی ہم نہیں عورتوں کو حقوق دیتے. کون اس کو ڈینائی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ دیکھ لیں سوسائٹی کے اندر کیا حالات ہیں عورتوں کے, اور ایجوکیشن کے, ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر کے, ایکسیس ٹو پالیٹکس کے, ایکسیس ٹو جابس کے وغیرہ وغیرہ حالات دیکھ لیں, آپ کو اعداد و شمار دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. ہاں سیکنڈ پارٹ کو کہ آپ خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے مگر آپ نے کیا آزاد کرنا ہے, ہمارا اپنا فرض بنتا ہے کہ ہم آزاد کریں, عورتوں کو نجات دلوائیں وغیرہ وغیرہ. تو ٹھیک ہے, وہ اس ڈیٹا کو غلط طرح استعمال کرتے ہوں گے اور کرتے بھی ہیں, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے جو ریسرچ کی ہے وہ ہر حوالے سے اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں اور ہم کہیں کہ نہیں جی کیونکہ یہ اورینٹلسٹ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, لہٰذا میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ بالکل ٹھیک سلوک کرتے ہیں. یہ تو بہت ابسرڈ آرگیومنٹ بن جاتی ہے نا میرے دوست. ہر آرگیومنٹ کو ایویڈنس کی بنیاد پہ پرکھنا میرا خیال ہے ضروری ہے. اورینٹلزم کو تو چھوڑیں, ہم پاکستان کی ڈاکٹر صاحب مثال لے لیتے ہیں. علامہ اقبال کی مثال لے لیں. انہوں نے جو اپنا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ جو ان کے خطبے ہیں, انہوں نے وہ کیا ہے, وہ جو ٹپیکل کنسیپٹ ہیں اسلام کے اس کے اوپر تنقید ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ اب آئی ڈونٹ نو مجھے یہاں پہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, مولانا عبید اللہ سندھی اور علامہ اقبال ہی وہ پہلے انسان تھے برصغیر میں جنہوں نے اس کنسیپٹ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ مسلمان جو ہے وہ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ, آپ کو خود کیوں نہیں ہدایت یافتہ ہو جاتے, بجائے اس کے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کسی مسیحا کا انتظار کریں. تو علامہ اقبال نے تو شدید قسم کی اس قسم کے نقطہ نظر پہ تنقید کی ہے, تو ہم پھر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ اورینٹلسٹ تھے. ایڈورڈ سعید کی جو زیادہ تر کتاب ہے نا وہ 3-4 آتھرز پر بنیاد رکھتی ہے, ہارٹ آف ڈارکنس, جوزف کانریڈ وغیرہ پہ.
اور وہ لٹریچر سے تعلق رکھتی ہے کہ لٹریچر کے اندر کس طرح سے ایسٹرن لوگوں کو جو ہے ڈپکٹ کیا گیا، یعنی ویسٹرن لٹریچر کے اندر کس طرح سے ایسٹرن لوگوں کو ڈپکٹ کیا گیا، اور اس کے اندر نیگیٹو اسٹیریوٹائپس کس قسم کے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک اس کی الٹ چیز بھی ہے جس کا نام ہے آکسیڈینٹلزم، کہ ہم نے اپنی کتابوں میں گوروں کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے؟ کیا ہم نے بڑا ان کے ساتھ کوئی انصاف کر کے لکھا ہے کہ بڑے آبجیکٹیولی ہم نے ان کے بارے میں لکھا ہے؟ نہیں، ہماری سویلائزیشن میں بھی آکسیڈنٹلزم جو ہے بڑی کوٹ کوٹ کے بھرا پڑا ہے۔ اگر ان میں اورینٹلزم کوٹ کوٹ کے بھرا پڑا ہے تو ہمارے آکسیڈنٹلزم کوٹ کوٹ کے بھرا پڑا ہے، کیونکہ ہمارے اندر بھی بڑی لمبی ہسٹری ہے آٹومن امپائر کو اگر دیکھیں خاص طور پہ، کہ جس میں ہم ان کو ڈپکٹ کرتے آئے ہیں کہ یہ تو جاہل ہیں، یہ تو مانسٹرز ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ انکوت ہیں، یہ باربیرین ہیں وغیرہ، ہم سویلائزڈ ہیں۔ تو ایکچولی دونوں امپائرز کی طرف سے، اور دونوں اس ڈویژن میں جو ایسٹ ویسٹ ڈویژن تھی، کرسچینٹی اور مسلمانوں کے درمیان جو اتنی بڑی ڈویژن تھی، اس میں اگر ایک سائڈ اورینٹلزم کر رہی تھی تو دوسری سائڈ آکسیڈنٹلزم بھی کر رہی تھی۔ تو یہ بھی نہیں ہمیں بھولنا چاہیے کہ ہم بھی اکثر ان کو ان کے اسٹیریوٹائپس بنو کے تو جو ہے وہ ان کو غلط ڈپکٹ کرتے آئے ہیں، اور تاریخ میں بہت سارا لٹریچر پڑا ہوا ہے جو کہ اس کے حوالے سے شواہد آپ کے سامنے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بڑے نیک پاک ہیں اور وہی صرف ساری غلطیاں کرتے ہیں، ان کی بھی اپنی غلطیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان غلطیاں کیا ہیں؟ ان کی بھی اپنی کوشش تھی کہ وہ ایک امپائر قائم کریں، اور ہمارے لوگ بھی کوشش کرتے رہے، اور ہمارے بھی بہت بڑے بڑے امپائرز تھے۔ تو ہم جو مارکسسٹ لوگ ہیں، ہم نے ایک یا دوسرے امپائر کے نیریٹو کے ساتھ نہیں جڑنا۔ ہم نے نہ تو ہم نے ویسٹ کے امپائر کے نیریٹو کے ساتھ جڑنا ہے، نہ ہم نے ایسٹ کے امپائر کے نیریٹو کے ساتھ جڑنا ہے، نہ ہم نے کیپٹلسٹ اپولوجسٹ بننا ہے، اور نہ ہم نے جاگیرداری نظام اور کاسٹ سسٹم کا اپولوجسٹ بننا ہے۔ ہم نے تو آگے کی طرف دیکھنا ہے کہ فیوچر میں ہمیں کس قسم کی سوسائٹی قائم کرنی ہے، اور وہ ایک پرولتاری انقلاب کے نتیجے میں ہی قائم ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو میرا خیال ہے ون سائیڈڈ قسم کی تنقید، یا اس کو جس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اورینٹلزم کی آرگیومنٹ کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی لمیٹڈ اس کو کہہ لیں، یا اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ بڑی محدود قسم کی طریقے سے اس آرگیومنٹ کو یوز کیا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے اس میں کافی زیادہ اور کمپلیکسٹی بھی شامل ہے اور کرنی چاہیے ہمیں۔ ڈاکٹر طلحہ صاحب، سوری میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتا۔ آپ اس وقت کا جو ہے وہ جی ڈی پی دیکھ لیں پورے انڈیا کا، برٹش انڈیا، پاکستان، اور اس وقت جو 3 یہ ملک تھے، ان کا پوری دنیا کا 20% تھا۔ جب یہ چھوڑ کے گئے تو 4% ہے۔ یہ ڈاکٹر تیمور نے اس کے اوپر جو ہے وہ پورے کا پورا کوئی غالباً 1.5-2 گھنٹے کا لیکچر بھی کیا ہوا، آپ وہ ضرور سنیں۔ نہیں، میں وہ بات نہیں کر رہا کہ برٹش انڈیا جو پہلے تھا اس سے مغل امپائر کے انڈر جب وہ ایٹ اٹس پیک تھا، میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جب مغل امپائر ٹوٹ گئی تھی، اور 1857 کے بعد جو ہے جو برٹش ایریا تھا، وہ برٹش انڈیا تھا، وہ 2 اس میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا۔ ایک وہ ایریاز تھے آفٹر 1857 جو کہ ڈائریکٹ انڈر رول تھے برٹش کے، اور دوسرے وہ ایریاز تھے جو انڈر پرنسری رولرز تھے۔ تو اوور آل جو تھا، جو ایریاز جو انڈر ڈائریکٹ برٹش رول تھے، یعنی یہ میں بات کر رہا ہوں آفٹر 1857 کی، تو وہ جو ایریاز تھے وہ تو وہ نیچرلی آپ دیکھ لیں وہ بہت زیادہ انہوں نے پراسپر کیا ہے کمپیئرڈ ٹو وہ ایریاز جو انڈر پرنسلی اسٹیٹس تھے۔ جس طرح آپ دیکھ لیں اب پنجاب کا ریجن ہے، یہ انڈر ڈائریکٹ کنٹرول تھا برٹش کے، اور پنجاب نے بہت ترقی کی۔ ایکسیپشنز اس ایریاز میں آتے ہیں جہاں لوکل جو پرانی ایلیٹ تھی، جو آپ کہہ لیں کہ پری برٹش ایلیٹ تھی، وہ وہاں ڈومیننٹ تھی، جس طرح سندھ تھا، وہ بھی ایک طرح سے ڈائریکٹ انڈر برٹش رول تو تھا، مگر ان کے جو لوکل فیوڈلز تھے وہ وہاں پہ بہت ڈومیننٹ تھے، تو وہ اتنا ترقی نہیں کیا۔ اب اسی طرح آپ دیکھ لیں کلات اسٹیٹ ہے، وہ اتنا پرانا اسٹیٹ ہے جتنا جاپان ہے، مگر جو ہے نا وہ بالکل ہی ابھی تک وہ ترقی نہیں کیا۔ تو اوور آل جو ہے جو ریجنز، یعنی کمپیئر ٹو آبویسلی، ابھی ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہے کہ وہ آپ اب خود بھی ویسٹرن میں کولونلائزیشن کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کارل مارکس کی بات کو میں
اس کی کہہ رہا ہوں کہ جو پرانی ایلیٹ تھی انڈیا کی وہ اس قدر ڈکے ہو چکی تھی کہ جو تھا وہ وہ کمپیئر ٹو برٹش رول جو کہ یعنی بہت ہی برا تھا اس ریجن کے لیے. ظاہری بات ہے انہوں نے بہت اکنامکلی ڈرین کیا اور بہت پرابلمس کریٹ کیے، مگر بہرحال ان کا ڈائریکٹ رول جو تھا وہ جو اس وقت کے پرنسلی رولرز تھے ان سے کم از کم بہتر تھا. ہاں یہ بات ڈاکٹر طلحہ صاحب آپ کی ٹھیک ہے، کیونکہ جب آزادی ملی دونوں ملکوں کو تو اس وقت انڈیا کے حصے میں جتنی بھی کالج یونیورسٹیز آئیں، آپ پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے ادیب دیکھ لیں، فیض احمد فیض صاحب ہیں، حبیب جالب صاحب ہیں، اردو شعر کاوش ہیں، اور اس کے علاوہ موسٹلی جو ہے وہ صاحب لدھیانوی صاحب، اور بھی لمبی چوڑی لسٹ ہے. آپ کو موسٹلی جو ہے ان کا تعلق انڈیا کے کسی نہ کسی ایریا سے ملے گا جہاں پہ گورو نے ڈیولپمنٹ کی. یہ تو بات اس حد تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اچھا خاصا یہ ایجوکیشن کے اوپر اور باقی اس طرح کے موضوعات کے اوپر کام کیا. تو یہ بات اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اکنامکلی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اکنامکلی تو جو ہے وہ اس وقت بر صغیر میں زیادہ جو ہے وہ جے ڈی پی تھا. اچھا، اس میں ایک جو ہے چیز میں بہت زیادہ سوچ رہا تھا. ہم نے نا باتیں جذباتی ہو کے نہیں کرنی ہوتی، ہم نے چیزوں کا ایک بہت ریشنل قسم کا جو ہے ہمیں تجزیہ کرنا ہوتا ہے. میں اس معاملے میں میرا خود بہت جذباتی تھا کہ بھئی ہمارے اوپر جو تھا وہ انگریز آ گئے اور یہ ساری چیزیں انہوں نے ہم پہ حکومت کی. مگر ہمیں جو ہے نا اپنی جو ہماری سوسائٹی تھی اس کو بھی ہمیں کوئی نا یعنی تنقید ہمیں اس کو بھی کرنی چاہیے، اور اس کو بھی ہمیں بڑا انبائسڈ ہو کے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا پرابلمس تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری ایلیٹ ہم پہ ختم ہو گئی. اور ایک بات پہ تو میں بالکل میں نہیں سمجھتا کہ جو ہمارے اوپر یہ بیٹھے ہوئے تھے نواب اور سلطان، they were rascals of such highest order کہ یہ وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو کہ اپنی ٹیریٹری میں اپنے ایریاز میں یہ نہ کوئی اسکول بننے دیتے تھے، نہ کوئی تعلیم ہونے دیتے تھے. ٹپکل ان کا ایک یہ طریقہ تھا، اور جس کو یہ اسلامی حکومت سمجھتے تھے. سب نے اپنے اپنے حرم بنائے ہوئے ہوتے تھے اور اس میں ہزاروں عورتیں انہوں نے رکھی ہوتی تھی، اور جس مرضی عورت کو وہ لونڈی ڈکلیئر کر کے اپنے حرم میں ڈال دیتے تھے. اینڈ دیر واز نتھنگ اینی ون کوڈ ڈو اباؤٹ اٹ. یہ جو پرنسلی اسٹیٹس تھے they were so totalitarian and they were so authoritarian کہ آج اگر ہم ان کے انڈر ہوتے، ٹھیک ہے، اگر لیٹ سپوز ایک ہم تھاٹ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ احمد شاہ ابدالی جو تھا وہ جب تھرڈ بیٹل آف پانی پت تھا، وہ مرہٹاز کو اس نے ڈیفیٹ کر دیا. تو لیٹ سپوز کہ احمد شاہ درانی ڈیسائیڈڈ ٹو اسٹے اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ ٹو فارم این ایمپائر ہیئر ان انڈیا. تو آج اچھا اس وقت ہم اس تھاٹ ایکسپیریمنٹ میں یہ ہے کہ کم از کم اس ریجن میں جو آج پاکستان کا ہے یہاں پہ افغان حکومت ہی ہوتی جس طرح یہ افغان حکومت تھی، اور کوئی برٹش یہاں پہ نہ آتے پنجاب ریجن کے اندر. تو واٹ ڈو وی ایکسپیکٹ؟ پاکستان کو بڑی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، دنیا کا بدترین ممالک میں سے ہے، مگر کم از کم افغانستان سے تو ہم بہتر ہی ہیں. تو کیا ہم لوگ جو ہیں وہ اس وقت پنجاب کے ہم مسلمان ہیں یا پنجابیز ہیں، would we have been at a similar economic level to that of Afghanistan? Would we have been similar at an economic level to that of India? یا ہم لوگ جو ہیں کوئی جاپان جیسے بن چکے ہوتے؟ تو یہ ایک سوال ہے کہ ٹھیک ہے مغل امپائر جو تھی وہ ایک زمانے میں بہت جو تھا وہ ایک مرکز تھا ٹریڈ کا، اینڈ اور اس کی پرائمری وجہ جو تھی وہ بنگال تھا. بنگال کا کاٹن ٹریڈ تھا، وہ ٹیکسٹائل ٹریڈ تھا، جس کی وجہ سے مغل امپائر جو تھی وہ بہت زیادہ ریچ ہو گئی تھی، اور وہاں پہ دنیا جہاں کا سارا گولڈ جو تھا وہ جمع ہو گیا تھا، سارا دنیا سے جتنا گولڈ نکلتا تھا وہ وہاں پہ آ جاتا تھا.
مگر ونس دا مغل امپائر کولیپسڈ اینڈ آئی مین جو اس کے بعد آپشنس تھے جس طرح افغانز تھے یا یہ تھے نوابز تھے نواب آف بھاولپور ہو گیا. آئی مین آئی وڈ سے کہ برٹش جو تھے وہ کوئی اچھے نہیں تھے, ناٹ ایٹ آل. برٹش جو تھے وہ کولونیلزم واز ناٹ ایٹ آل آئی مین این آئیڈیل سچویشن یا کوئی ایک پروگریسو چیز. بٹ کم از کم آئی مین غلامی تھی, تو کم از کم ان کی نوابوں کی غلامی سے تو بہتر تھا کہ انگریزوں کی غلامی مل گئی. چلو اس سے کچھ نہ کچھ تو ہم نے حاصل کیا. دس از واٹ آئی واز تھنکنگ جسٹ ایز اے تھاٹ ایکسپیریمنٹ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں سوچ کا جو فکر کا انداز ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ ہر صورت میں سیڈو سائنس کو فالو کرتے ہوئے رائٹ ونگ کو ہی صحیح ثابت کرنا ہے یا لیفٹ ونگ کو؟ ہم تو سچ کے طالب علم ہیں. ضروری نہیں ہے, دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے ایبسولوٹ ٹروتھ تو ہے نہیں ہے. تو ہر صورت میں ہم نے جو ہے تروڑ مروڑ کے یہ بیانیہ پیش کرنا ہے کہ لیفٹ ہی ہمیشہ ٹھیک ہے یا رائٹ ٹھیک ہے. بات ہمیشہ درمیان کی ہونی چاہیے نا طلحہ صاحب. دنیا میں کوئی بھی جو نظام ہے یا کوئی بھی جو سسٹم ہے وہ پرفیکٹ تو نہیں ہے. ایون کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لینن نے غالباً خود کہا تھا کہ جو ہے وہ دنیا کا ہر انقلاب جب ہائی جیک ہو جاتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلسل انقلاب جب تک آتا رہے گا. یہ بھی ڈائلیکٹکس ہی ہے قسم کا. تو اس میں جو ہے وہ جو اس میں نظام میں خامیاں ہوں گی وہ آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی جائیں گی اور ہم ایک اچھے سماج کو تشکیل دے سکیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے نا, یہ دس از مینلی ٹرو فار دا پنجاب, کیونکہ یہاں پہ کنال کالونائزیشن ہوئی تھی اور برٹش نے واقعی پنجاب کے اندر بہت کنالز پہ اور ریلویز وغیرہ پہ اور اس طرح کی اور چیزوں پہ بہت انویسٹمنٹ کی تھی, اس میں کوئی شک نہیں. مگر باقی پلیسز کے لیے درست نہیں ہے. مثال طور پہ بنگال کو ہم دیکھتے ہیں 1857 میں جب اس کو ٹیک اوور کرتے ہیں تو اس کے بعد بنگال فیمن میں 10 ملین بندہ جو ہے وہ مارا جاتا ہے, وچ از آرگیبلی ون آف دا ورسٹ فیمنس. اور بنگال کا تو بہت, بنگال میں یہ ہے دیکھیں آپ, کیونکہ وہاں پہ سب سے دیر تک برٹش کی حکومت رہی, کہ آن دا ون ہینڈ وہاں پہ ترقی بھی بہت ہے ان دا سینس کہ سب سے پہلی انڈسٹری اور یہ اور وہ اور ایڈمنسٹریشن اور بیسٹ اسکولز اور کالجز, رائل اکیڈمی, یہ وہ وہیں بنے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پہ بے تحاشا غربت بھی بہت زیادہ تھی. تو بات یہ ہے کہ کلونیلزم کیونکہ کیپٹلزم پر بنیاد رکھتا ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کیپٹلزم جو ہے وہ اکنامک پروڈکشن میں ایک نئی ایلیمنٹ کو انٹروڈیوس کرتا ہے, انڈسٹری وغیرہ کو انٹروڈیوس کرتا ہے, کنال اریگیشن کو انٹروڈیوس کرتا ہے, ٹیلی گراف, ریلویز وغیرہ یہ وہ سب کچھ انٹروڈیوس کرتا ہے. اور لانگ ٹرم میں اس کے فوائد بھی ہوئے ہیں لوگوں کو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیپٹلزم بڑی ڈراسٹک انیکوالٹی انٹروڈیوس کرتا ہے جو کہ پرانے ہمارے نظام میں نہیں تھی, یعنی کہ پرنسلی اسٹیٹس میں یا ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن, جاگیرداری نظام, ایون کاسٹ سسٹم وغیرہ میں نہیں تھی. تو جس کی وجہ سے جو لوسٹ رنگز آف سوسائٹی ہیں, جو نیچے والی پرت ہے اور نیچے والے طبقات ہیں, ان کو اکثر وہ ایک بالکل فیمن کی پوزیشن پہ اتار دیتا ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں نا, اکثر وہ اسٹیٹس ہیں جو برٹش کے لیے کوئی زیادہ ریسورس وائز کوئی امپورٹنس رکھتے ہی نہیں تھے. جیسے ان کو پتہ چلتا تھا نا کہ کہیں پہ اچھے ریسورسز ہیں, جس طرح پنجاب ہے, تو پنجاب کا ان کو ہمیشہ پتہ تھا کہ یہاں بڑی زرخیز زمین ہے وغیرہ, تو کبھی بھی پنجاب کے رنجیت سنگھ کے ساتھ وہ پرنسلی اسٹیٹ والا کانٹریکٹ جو ہے سسٹینیبل نہیں رہتا تھا, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ہماری ڈائریکٹ کنٹرول میں آئے. تو دے ٹک اوور دی ایریاز جہاں پہ ان کو پتہ تھا کہ ہمیں نمبر ایک ریسورس رچ ایریاز جو ہیں ان کو انہوں نے ٹیک اوور کیا. جو ریسورس پور ایریاز تھے ان کو انہوں نے کہا کہ خسمانو کھائے, ان کے ساتھ بس ایک معاہدہ کر لیتے ہیں اور بات ختم کر لیتے ہیں. اور پنجاب میں انہوں نے واقعی بہت انویسٹ کیا, وچ از آلسو بائی پنجاب میں یونینسٹ پارٹی بڑی تگڑی وغیرہ رہی, اور اینٹی کلونیل موومنٹ کی بجائے یہاں پہ پرو کلونیل بھی ایک بڑا اسٹرانگ ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آیا اس پیریڈ کے اندر, اگرچہ ہمیشہ نہیں رہا مگر ایک پیریڈ کے اندر نظر ڈیفینیٹلی آیا. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ فیکٹرز تو ہیں. ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جہاں جہاں کلونیلزم پھیلا تو وہاں پہ ایک کلونیل ایلیٹ پیدا ہوئی, اور اس کلونیل ایلیٹ کا اپنا ایک
رول رہا ہے 20th سینچری ہسٹری میں، جو کہ ان کے مقابلے میں جو کہ کبھی کالونائز ہی نہیں ہوئے تھے، ان کے ساتھ اگر کمپیریزن آپ کریں تو فیل یہ ہوتا ہے کہ وہ کلونیل ایلیٹ نے ویسٹرن سائنس اور ریشنالٹی ٹیکنالوجی وغیرہ سے بہت کچھ استفادہ بھی کیا، سیکھا بھی، اور سیکھنے کے نتیجے میں ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے لوگوں تک وہ آئیڈیاز کچھ نہ کچھ حد تک پہنچائے بھی۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو عربیہ کی، سعودی عربیہ وغیرہ، یہ وہ، تو یہ ایسے ایریاز تھے جو آٹومن کنٹرول میں رہے اور کبھی برٹش کلونیل ایڈمنسٹریشن کا حصہ نہیں بنے، اور لہٰذا جو برٹش آئیڈیاز وغیرہ تھے ان کا کوئی خاص ان پہ امپیکٹ بھی نہیں ہوا، وہ وہابی اور السعود وغیرہ جو ہے نا وہاں پہ ڈومینیٹ کرتے رہے۔ اور آج بھی آپ اگر عربیہ جائیں، مڈل ایسٹ وغیرہ جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ انتہائی سوچ کے اعتبار سے بہت ہی پسماندہ قسم کے لوگ ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایجپٹ کو دیکھیں، جہاں برٹش اور فرینچ کا بہت لمبا ہولڈ بھی رہا اور بڑا انفلوئنس بھی رہا، تو ایجپشنز ان کے مقابلے میں جدید سوچ کے اعتبار سے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اور اسی طرح انڈینز اور پاکستانی جو ہیں زیادہ پڑھے لکھے ہیں کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا مسلمس، جہاں پہ ہے کہ اسی طرح کا انڈائریکٹ رول وغیرہ رہا۔ مگر اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ایویڈنس ہے وہ بڑی مکسڈ ہے، اور پنجاب کے اندر یس اٹ از پاسبل کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ جی وہ یہ ایسے ایریاز تھے جہاں پہ اکانومی نے کافی گرو وغیرہ کیا، مگر اوور آل آپ نہیں یہ کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ گروتھ نہیں ہو رہی تھی، گروتھ تو بہت ہو رہی تھی ڈیفینیٹلی۔ جہاں ریلویز لگیں گی وہاں گروتھ تو ہوگی، جہاں کنالز کھدیں گی وہاں گروتھ تو ہوگی، مگر معاملہ یہی تھا نا کہ وہ گروتھ ساری کی ساری جو تھی وہ تو اٹھا کے برٹش لے جاتے تھے، وہ یہاں ری انویسٹ ہوتی ہی نہیں تھی۔ تو کیونکہ یہاں ری انویسٹ نہیں ہوتی تھی، اس لیے لوگوں کی جو زندگی کی سطح ہے اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ہاں ایک دفعہ برٹش نکل گئے تو پھر وہ چیزیں کچھ حد تک یہاں پہ ری انویسٹ ہونی شروع ہوئیں، اور خاص طور پہ انہی ایریاز میں جہاں پہ وہ انڈسٹری وغیرہ موجود تھی، تو ان ایریاز نے پھر پوسٹ انڈیپینڈنس پیریڈ کے اندر گرو بھی کیا، ڈیولپ بھی کیا، اور وہاں پہ عوام کے کچھ حد تک حالات بھی پہلے سے بہتر بھی ہوتے ہوئے نظر آئے۔ انگریز آئے، انہوں نے کچھ بہتر کام بھی کیے ہیں، یہ تو نہیں ہے انہوں نے صرف لوٹا ہے۔ انہوں نے اتنا بڑا نہری نظام دیا، کالجز یونیورسٹیز بنائیں، اور وہ کہو کہ یہ اس طرح کی وہ باتیں رہتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں ابھی بھی جو وہ بیکن ہاؤس وغیرہ ہے، او لیول اور اے لیول کے پرچے تو انگلینڈ سے آتے ہیں، لیکن 1966 میں آپ کو پتہ ہوگا انڈیا نے یہ والا سسٹم ختم کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا نہیں، ہم ان کو فالو نہیں کریں گے، اس بات کا تو آپ کو میرے خیال میں پتہ ہی ہوگا۔ ویسے یہ بات کلیئر، آج اگر ہم ڈائریکٹ برٹش رول کے انڈر ہوتے نا، تو جو ہماری اکنامیکلی سچویشن ہے نا آج پاکستان میں یا انڈیا میں، وہ مچ بیٹر ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لوکل تو ہیروز ہیں ہی کوئی نہیں، جو ہیں ان کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کو ویسے بھی دوسروں کی گود میں بیٹھنے کا شوق ہے، کبھی ہم ارتگل کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اربوں کی گود میں، کبھی کسی کے لیکن جو ہمارے اپنے پنجاب کے ہیرو ہیں دلہ بھٹی اور راجہ رنجیت سنگھ وغیرہ، ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہم نے اپنے گلی محلوں میں اور چوکوں میں اور سڑکوں پہ بھی انہیں کے بت وغیرہ لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات اس حد تک تو درست ہے۔ پنجابی، اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پتہ نہیں کسی گورے نے کہا تھا، مجھے اب یاد نہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ دنیا کے اچھے ترین جو ہے وہ غلام ہے، اور بدترین یہ آقا ہیں۔ جب ان کو اختیار ملتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، کہتے ہیں ہن میں تینوں ویکھ لینا تیری گچی دبانا وا۔ تو یہ اس طرح کے تو لوگ ہیں پنجابی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ میرا خیال ہے یہ آپ کی آرگیومنٹ بڑی اچھی ہے کہ متھ آف پروگریس کو تو تباہ کرنا چاہیے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ایک سائملٹینیس متھ بھی تو ہے نا، اور وہ یہ ہے کہ جی کلونیلزم سے پہلے جو ہم لوگ رہ رہے تھے ہم بڑے خوشحال تھے اور ہم بڑے ٹھیک ٹھاک رہ رہے تھے، اور بڑا ہماری گولڈن ایج چل رہی تھی، اور اگر کلونیلزم نہ آتا تو ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے۔ یہ بھی ایک متھ ہے یہ، اور یہ بھی بڑی خطرناک اور خوفناک قسم کی متھ ہے، کیونکہ اس متھ کی بنیاد پہ ہم چاہتے ہیں کہ جی کیا نام ہے تھیوکریسی ریسٹور ہو جائے۔ یہ وہی متھ ہے جو کہ مودی نے بھی استعمال کی ہے وہاں انڈیا کے اندر کمیونلزم اور RSS اور ہندوتوا پالیٹکس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو معاملات یہ نہیں ہے صرف کہ بھئی ان کی صرف متس ہیں اور ہم اس وقت برٹش رول سے پہلے جو اس وقت اسٹیٹ تھی تو وہاں پہ کہاں پہ تھی تھیوکریسی؟ تو تھی نہیں۔ اکبر بادشاہ کو دیکھیں، اس نے جو ہے وہ مان سنگھ کو رکھا ہوا تھا، اور باقی جو ہے وہ ٹیپو سلطان کو دیکھ لیں، اس کا جرنیل کوئی اور تھا۔ تو یہ آپس میں یہ سارا پاور پلے ہے۔ تھیوکریسی کا تو ڈرامہ کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ کہ نہیں جی اصل میں ہم جنگیں لڑ رہے ہیں، یہ مذہب کا مسئلہ ہے اور اسلام خطرے میں ہے، اور آج بھی یہی باتیں سننے میں مل رہی ہیں، جیسے کہ فضل الرحمان اور اس طرح کی پرو اسلامک پارٹیز کہتی ہیں جی اصل میں ہم تو اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں،
یہ تو سارا مسئلہ پاور پلے کا، اسلام کو تو ایسے بیچ میں جو ہے انہوں نے یا مذہب کو گھسیٹا ہوا ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں۔ جو آپ نے کہا کہ جی دو میتھس ہیں، ایک ہے میتھ آف جو ڈیولپمنٹ ہے کالونائزرز کی وجہ سے، یا جو وائٹ لوگ جو ہیں جب انہوں نے دنیا کو کالونائز کیا۔ دوسری ہم بات کر رہے ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دوسری میتھ تھی ہماری پروگرس کے بارے میں، کہ جو کالونائزیشن سے پہلے جو یہاں پہ سوسائٹی تھی، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ میتھیکل سوسائٹی تھی، ایز اکارڈنگ ٹو یور آرگومنٹ، یا جو برٹشرس جو کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر اگر ہم جو اپنے سٹرکچر کو دیکھیں، کیونکہ بیسیکلی جو انڈیا کا جو سٹرکچر ہم سمجھتے ہیں، یا جو ہمارے گاؤں کا سٹرکچر تھا، یا جو ابھی بھی موجود ہے، تو ایک پرمیٹیو کمیونزم جو ہے ہر گاؤں کی ہر اکائی تک موجود تھا، اور کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، لوگ خوشحال تھے، ہر گھر میں چاندی اور سونا ہر گھر میں موجود تھے۔ اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اگر انڈیا کی ہم سچویشن دیکھیں، مغلیہ دور تک جو انڈیا ہے وہ پوری دنیا میں وہ پرومیننٹ ملک تھا، پورا ملک خوشحال تھا، ماں سوائے کوئی چند واقعات کے کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ کوئی بڑے قحط آئے ہوں یا کوئی بڑے مسائل ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ جس طرح کی ڈیولپمنٹ یورپ میں تھی اس طرح کی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ہمارا جو سسٹم تھا وہ کوئی اتنا برا نہیں تھا۔ تو اگر ہماری پرابلم شروع ہوتی ہیں آفٹر کالونائزیشن، شروع ہوتی ہیں ہمارے ہاں فسادات شروع ہوتے ہیں، کالونائزیشن کے بعد ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے انڈیا جو تھا ایک مکمل طور پر ایک سیکولر ملک تھا۔ وہاں پہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی مودی کا ایشو اور یہ سارے کے سارے جو ایجنڈاز ہیں، جو فرقہ وارانہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، وہ ان کالونائزرز نے آ کے باقاعدہ یہاں پہ ہم کہتے ہیں جنریٹ کیے ہیں، یہ ادروائز یہ لوگوں میں پہلے نہیں تھے۔ نہیں، ایسی بات یہ بالکل نہیں ہے، پرابلمز دونوں سائڈ پہ ہیں۔ اب دیکھیں جب زہیر الدین بابر کے جب اس نے جو ہے وہ انڈیا کے اوپر چڑھائی کی، تو اس وقت کون حکمران تھا؟ میرے خیال میں ابراہیم لودھی تھا، تو دونوں مسلمان تھے نا، تو یہ تو ایک دوسرے کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم تو اسلام خطرے میں ہیں، ہم تو اسلام کو بچا رہے ہیں، تو ایسی بات تو نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی پت کے اوپر کبھی احمد شاہ ابدالی اور وہ نادر شاہ افغانستان اور یہ ساری جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو جو ہے وہ اسٹیٹ چھیننے کا جو ہے ڈرامہ یہ سارا چلتا رہا ہے۔ تو اتنی بھی کوئی آئیڈیل سوسائٹی نہیں تھی۔ ظاہر سی بات ہے، کیا ہونا تھا، برصغیر جو ہے وہ ایک ایگریکلچر لینڈ ہے، تو گندم شدم تو اس وقت تو آبادی بھی نہیں زیادہ تھی، تو اتنی آ جاتی تھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو کلونیلائز کلچر ہے انہوں نے ہمیں دیا بھی بہت کچھ ہے، اس سے بھی جو ہے وہ انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جیسے کہ ریلوے کا نظام، ایجوکیشن کا سسٹم، اور اس کے علاوہ بھی نہری نظام وغیرہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم بالکل بھی یہ کہہ دیں کہ انہوں نے سارا کچھ دیا، ہمیں مارونائز انہوں نے کیا، ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے، یہ بھی بات درست نہیں تھی، کیونکہ خود پورے کے پورے یورپ کے اوپر جو ہے وہ چاہے آپ بلڈنگز دیکھ لیں یا ان کا لٹریچر دیکھ لیں، یونان والوں کا اثر تھا اور آج بھی ہے۔ آپ رشیا چلے جائیں، پورا یورپ چلے جائیں، آپ کو بلڈنگز کے اندر یونانی گریک کلچر ہی ملتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں سب کا مکسچر ہے، ہمارے ہاں ترکی کا اور افغانستان کا اور منگولیا کا، تو وہاں پہ صرف ایک ہی زیادہ ڈومینیٹ تھا، ہمارے ہاں مکسچر ہے، جس وجہ سے ابھی تک ہم کنفیوز ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ چل کیا رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے۔ ناصر بھائی اس طرح کی تو یہ ایک ایگزامپل دے کہ آپ سارے کا سارا جو ہے وہ کیا نام ہے اس کو بالکل جو ہے وہ سین چینج نہیں کر سکتے، دونوں سائڈوں پہ جو ہے وہ خامیاں بھی تھیں اور خوبیاں بھی تھیں، کسی ایک سائڈ پہ کوئی بھی بندہ کہے تو یہ کوئی ریشنل آرگومنٹ نہیں ہے۔ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ اس وقت آپ مرزا غالب فلم دیکھ لیں، اس میں جو آپ کے شاعر حضرات ہوتے تھے وہ بھی پالکی میں بیٹھ کے جاتے تھے، اور ان کو کون اٹھاتے تھے؟ غریب لوگ اٹھاتے تھے۔ یہ تو کوئی آرگومنٹ، ریشنل آرگومنٹ نہیں ہے۔ یہ وہ کیا ان کا نام تھا، شاعر کا نام ابھی مجھے نہیں آ رہا، بلکہ خود مرزا غالب بھی پالکی میں بیٹھ کے جاتے تھے، اور باقی جو ہے نا ابراہیم، استاد ابراہیم ذوق غالباً ان کا نام تھا، جو بہادر شاہ ظفر کے جو تھے اپنا استاد شاعر تھے۔ تو یہ تو کوئی جو ہے وہ ایک فوٹو دکھا کے آپ کہیں گے نہیں جی نہیں اس وقت حالات ٹھیک تھے، صرف چند معاملات کو چھوڑ کے، تو یہ کوئی ریشنل آرگومنٹ نہیں ہے۔ باقی آپ کو دوسرا اورنگزیب عالمگیر اور یہ وہ اس طرح کی جو ہے وہ پتہ ہی ہوگا، وہ جنہوں نے وہ سومناتھ کے
مندر کے اوپر کوئی 17 دفعہ حملہ کیا. وہ کوئی اسلام کی خدمت تھوڑی کر رہے تھے, ان کو بھی وہاں پہ مال نظر آیا تو اسی لیے وہ مال کی خاطر چڑھائی کر رہے تھے. تو دونوں سائڈوں پہ مسئلے مسائل ہیں. آپ یہ تو نہ کہیں کہ جو ہے نا وہ صرف ایک ہی سائڈ پہ جو ہے وہ ایشوز تھے. بھائی یہ نا بنگال کے قحط کی تصویر ہے اور یہ انڈیا کی تصویر ہے. انڈیا تب بھی زرعی ملک تھا اور پیداوار بھی زیادہ ہوتی تھی, اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ یہ جو سفید گورے تھے انہوں نے کیا حالت کی انڈیا کی. تو کالونائزیشن کو تو وہ خود بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ہم کیسے اس کو کر رہے ہیں, مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کالونائزیشن کے پازیٹیو اسپیکٹس پتہ نہیں کون سے ہیں جو ہمیں اب تک نہیں ملے. پچھلے 200 سالوں میں شاید ہمارے جو اینگلو فائل انٹلیکچوئلس ہیں انہیں تلاش کر رہے ہیں, شاید ابھی تک وہ ہم سے چھپے ہوئے ہیں. یہ تو اس وقت پوری دنیا میں اس طرح کی کالونیز بنی ہوئی تھی. فرینچ کی اپنی تھیں, یہ اپنا افریقہ والی سائڈ پہ آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی ایسی صورتحال تھی. کوئی بھی ریشنل بندہ تو اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. ہمارا موضوع یہ ہے کہ جو انہوں نے پروگریس کی, جو ترقی کی, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور پہلے بھی کوئی سچویشن ایسی آئیڈیل نہیں تھی کہ ہم کہیں کہ اگر وہ نہ آتے تو آج کے دور میں ہم بڑے زبردست ہوتے. تو دونوں سائڈوں پہ مسئلے ہیں. نہیں ناصر میرے دوست, میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ انڈین سوسائٹی کو یہ کے بارے میں یہ دیکھیں کہ اس میں ایک بہت ہی بھیانک قسم کا کاسٹ سسٹم موجود تھا, اور یہ مسلمانوں کے اندر بھی موجود تھا, ہندوؤں کے اندر بھی موجود تھا. یہ انڈین سوسائٹی کی کیا کہنا چاہیے ڈیفینیشن میں, اس کی رگ رگ میں شامل تھا, اس کی فاؤنڈیشن میں شامل تھا. اور اس کاسٹ سسٹم میں جو اتنا یہ بھیانک قسم کا سسٹم تھا کہ کوئی بندہ اگر موچی کے خاندان میں پیدا ہو جائے تو وہ موچی رہتا تھا. اگر کوئی سونار ہو تو سونار, کو کمہار تو کمہار, کو نائی تو نائی, وغیرہ وغیرہ. اور وہ اپنے پروفیشن سے ہل ہی نہیں سکتا تھا, کوئی اور پروفیشن چوز ہی نہیں کر سکتا تھا. اور اس کا سٹیٹس اس کے پروفیشن کے ساتھ جڑا ہوا تھا, اس کے حقوق تمام اس کے پروفیشن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اور جتنی ورکنگ کاسٹ تھیں, جن کو ہم کمی کاسٹ کہتے ہیں, کام کرنے والی کاسٹ جو تھیں, ان کو تو کمین سمجھا جاتا تھا, ان کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. وہ در حقیقت ایک طبقاتی نظام تھا جس کو کاسٹ سسٹم, مگر ایک ایسے طبقاتی نظام تھا کہ اس سے آپ نکل نہیں سکتے تھے, بچ نہیں سکتے تھے. تو اس میں خوشحال کون تھے؟ اس میں خوشحال جاگیردار تھے. اس میں جو عام لوگ تھے وہ خوشحال تھوڑی تھے, جو چھوت سمجھے جاتے تھے, جو ملیچ سمجھے جاتے تھے, جو شودر سمجھے جاتے تھے, جو انٹچبل سمجھے جاتے تھے. ان کی کون سی خوشحالی تھی؟ کوئی خوشحالی نہیں تھی. ان کے تو بڑے برے حالات تھے. وہ سلیوری میں رہتے تھے, وہ بھی ایک سلیوری ہی تھی. اچھا, جہاں تک بات ہے کہ ملک بڑا خوشحال تھا, تو مغلوں کے دور کے اندر ہاں مغل کورٹ بہت خوشحال تھا, مگر مغل کورٹ تو یار کورٹ تھا نا, پھر صرف وہ تو ایک چھوٹی سی مائنورٹی تھی. وہ کوئی پورا ملک خوشحال اس سینس میں تو نہیں تھا کہ عام پبلک جو تھی, عام لوگ جو تھے, وہ بڑا کوئی اچھی زندگی گزار رہے تھے. ایسی بات تو جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ کاسٹ سسٹم میں رہ رہے تھے, اور بڑا بروٹلائزنگ قسم کا کاسٹ سسٹم تھا. تو مطلب ہے کہ اگر ایک خامند مر جائے تو عورت سے یہ کہا جاتا تھا, بیوہ سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم اپنے آپ کو جلا دو اس کی قبر پہ, جہاں پہ اس کو دفن کیا گیا, تم بھی اپنے آپ کو ساتھ ہی دفن کر دو. یہ تو وہ نظام تھا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اور مغلوں کا دور کیا کوئی بڑا بہتر تھا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. آپ اس چیز کو سمجھیں کہ مغل جو تھے نا, وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ مونگولز تھے بیسکلی, اور وہ انویڈرز تھے یہاں پہ, اور انہوں نے انویڈ کیا, اور انہوں نے یہاں کے مطلب ہے اپنی ایک حکمرانی اور جاگیرداری نظام قائم کر لیا. تو یہ پورا نظام ایک جاگیرداری نظام ہی تو تھا, اور کیا تھا. تو ہم جاگیرداری نظام کے بارے میں کیسے ہمیں یہ ایلوژن ہو سکتی ہے کہ جی کوئی مسئلے نہیں تھے, سب خیر تھی, سب یہ تھا, سب وہ تھا. اچھا, دوسرا ایشو یہ ہے کہ کمیونلزم جو ہے وہ برٹش نے پیدا کیا, یا یہ ہوا یا وہ ہوا. obviously یار برٹش نے اس کو ایکسپلائٹ تو ضرور کیا, اور کہیں جگہوں پہ اس نے اس کو بڑھکاوا بھی دیا اور اس کو بڑھایا بھی, مگر یہ کہنا کہ ہم تو بڑے سیکولر تھے, میرا خیال ہے یہ تو بالکل کریکٹ نہیں ہے. دیکھیں, سیکولرزم بذات خود ایک ریشنل فلسفی کی نتیجے میں پیدا ہوا نا. سیکولرزم ایز اے پولیٹیکل فلسفی ریشنلزم کے نتیجے میں پیدا ہوا. ریشنلزم نہ پیدا ہو تو ایز اے پولیٹیکل فلسفی سیکولرزم بھی نہ پیدا ہوتا.
تو اب obviously تاریخ میں بہت سارے ایسے رولرز آئے ہیں جنہوں نے تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بڑے امن و امان سے زندگی گزاری، اور ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے مذہبی جنگیں جو ہے شروع کی تھیں. اورنگزیب نے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس طرح کی کئی جنگیں وغیرہ شروع کی. اور انفیکٹ اگر آپ کبھی ایک کتاب، میں آپ کو کتاب بھیجوں گا، آپ پھر کہیں گے یہ اورینٹلسٹ ہے جو بھی ہے، مگر بہرحال وہ ہے ہسٹری آف انڈیا ایز ٹولڈ تھرو اٹس اون ہسٹورینس. اگر وہ آپ کتاب پڑھیں تو اس کے اندر جو مسلمان ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے یہاں پہ ہندوؤں کو فتح کیا اور ان کے مندر توڑے اور یہ کیا اور وہ کیا، تو وہ پڑھیں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ بھی RSS جوائن کر لیں قسم سے. اگرچہ اس میں بہت ساری چیزیں ایگزیجریٹڈ بھی ہیں. انفیکٹ اگر آپ بڑی آبجیکٹیولی ان سارے ہسٹورینز اور ہسٹوریکل پیریڈ کو اسٹڈی کریں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اکبر جیسے رولرز جو تھے ور دی ایکسیپشن رادر دین دا رول. یہ التتمش وغیرہ اور یہ قطب الدین ایبک اور یہ سارے جتنے تھے، یہ بڑے اس معاملے میں جو تھے وہ اپنی ایلیٹ کو اور اپنے ریلیجن کو دوسروں کے ریلیجن اور سے زیادہ بالا سمجھتے تھے اور رکھتے تھے اس کو دوسروں سے اوپر ہی رکھتے تھے. اکبر واز دی ون آف فیو لیڈ رولرز ان انڈین ہسٹری. ہی واز دی ایکسیپشن ناٹ دا رول، جس نے کہ یہ کہا کہ نہیں میں تمام لوگ برابر ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اور اس میں بہت ساری ایویڈنس پڑی ہوئی اگر ہم اس کو آبجیکٹیولی پڑھیں. اور یہی نتیجہ بھی یہ ہوا نا کہ دیکھیں جب انڈیپینڈنس ہوئی اس کے بعد کانگریس پارٹی کے ساتھ منسلک جو ہسٹورینز تھے انہوں نے یہ ایک جس کو کہنا چاہیے نا فینسیفل قسم کی متھ بنا دی کہ او جی ہم تو بڑے امن و امان سے رہتے تھے، یہ برٹش نے جی صرف ہماری لڑائیاں وغیرہ کرائی ہیں. ٹھیک ہے، مگر فیکٹس یہ نہیں تھے. اور فیکٹس آف ہسٹری یہ تھے کہ بڑی اسٹرائف رہی تھی بٹوین دا مسلم ایلیٹ، جو کہ جس کا سب سے بڑا obsession یہ تھا کہ ہم نے ہندو نہیں بننا اور ہم نے ہندوازم کو سپریس کر کے رکھنا ہے اور ہندوؤں کو ہم نے مسلمان بنا کے چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ دا ہندوز جو کہ یہاں کے انڈیجنس لوگ تھے، ان دونوں کے درمیان بڑی سخت جنگ رہی تھی اور نظریاتی جنگ بھی تھی اور سیاسی جنگ بھی تھی اور سب کچھ. اور آپ ہسٹورینز اٹھا کے پڑھ لیں، جب آپ پڑھیں گے تو آپ خود اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ جو کانگریس پارٹی نے جو ہمیں ایک میتھولوجی پڑھائی ہے وہ درست نہیں ہے. اور یہی ہوا کہ وہ جب جو میتھولوجی کانگریس پارٹی نے بنائی کہ جی جیسے کہ سارے ہی رولرز، سارے ہی مسلم رولرز اکبر کی طرح تھے، وہ میتھولوجی بالکل انکریکٹ ہے. جب انڈین ہسٹورینز نے کچھ انڈین ہسٹری پڑھنی شروع کی کہ کیا لکھا ہے مسلمانوں نے، مسلمان پیریڈ نے کیا لکھا ہے کہ کیا کچھ ہوا یہاں پہ، تو وہ تو obviously پھر وہ ہندوتوا کی طرف انہوں نے موو کیا کیونکہ بہت چیزیں پڑھی ہوئی ہیں وہاں پہ اور جو کہ ہم اکنالج نہیں کرنا چاہتے. ہم اس لیے اکنالج نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم بھی اپنی ایک متھ بنا کے بیٹھے ہوئے کہ ہم تو بڑے انصاف کیا کرتے تھے. آپ دیکھ لیں پاکستانی سوسائٹی کو، آپ کو سیکولر سوسائٹی لگتی ہے. یہاں کے جو مذہبی لوگ ہیں، وہ مذہبی پولیٹیکل پارٹیز وغیرہ آپ کو نظر آتی ہیں، وہ آپ کو کوئی سیکولر نظر آتے ہیں؟ بالکل بھی ایسے نہیں ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب درست ہے اور ہندوازم بڑا غلط ہے اور ہم نے ہندوؤں کو مسلمان بنانا ہے. سیدھی سی بات ہے. تو یہ اس وقت بھی یہی ایٹیٹیوڈ تھا، ابھی بھی تقریباً یہی ایٹیٹیوڈ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ بات کریکٹ ہے کہنے والی کہ بھئی ہم بڑے سیکولر تھے، برٹش نے آ کے سارا معاملہ گڑبڑ کر دیا. آئی تھنک دس از اے میتھولوجی دیٹ واز کریٹڈ بائی دا کانگریس، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ہو کہ جی ہم امن و امان سے رہیں. مگر اور وہ ہسٹری کو ایز اٹ ایکچولی ایگزسٹڈ کنفرنٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. ہسٹری کو انہوں نے ایک طرح سے ری رائٹ کیا اس کو سیکولر دکھانے کے لیے، مگر حقیقت ایسے نہیں ہے. اور جب نئے ہسٹورینز ابھرے اور انہوں نے اس کو ہسٹری کو ذرا تھوڑا سا آبجیکٹیولی پڑھنا شروع کیا تو کانگریس کی جو ایک کیا کہنا چاہیے نیک خواہشات والی ہسٹری لکھی ہوئی تھی وہ بالکل غلط ثابت ہوئی. ڈاکٹر تیمور صاحب، آپ دیکھ لیں پورے برِ صغیر میں صرف 2 لوکل حکمران ہوئے ہیں، ایک غالباً ٹیپو سلطان اور دوسرا نواب سراج الدولہ. تیسرے کسی کا مجھے آپ نام بتا دیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. باقی کے سارے کے سارے انویڈرز ہیں یا پھر جو لوکل ہیں اپنا کیا نام ہے راجہ رنجیت سنگھ وغیرہ، ان کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں چونکہ یہ سکھ تھے، اس لیے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو باقی تو سارے ان 2-3 کو نکال دیں، انویڈر ہی تھے. اور ان کو جو ہے نا ہم نے اپنا ہیرو بھی بنایا ہوا بڑے فخر کے ساتھ. یار یہ دیکھیں، اور بیچ میں مذہب کا تڑکا بھی لگا کہ یار یہ انہوں نے جو ہے وہ مذہب کی خاطر جو ہے وہ ایسا کیا. حالانکہ یہ سارے کا سارا پاور پلے تھا. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ
جب زہیر الدین بابر نے انویڈ کیا تو اس وقت ابراہیم لودھی کی حکومت تھی، تو دونوں ہی مسلمان تھے، تو کون سے اسلام کی یہ خدمت ہو رہی تھی؟ تو یہ سارا پاور پلے ہے، لیکن لوگ سمجھنا نہیں چاہتے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی جو ہے نا انہوں نے ہماری خدمت کی اور اس طرح کی باتیں. بات یہی ہے کہ اگین کالونائزیشن کو بالکل کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. بڑی ہوریفک کرائمز ہیں. 10 ملین بندہ بنگال فیمن کے اندر جو ہے وہ مارا گیا. جتنی لوٹ مار ان لوگوں نے کی وہ مطلب ہے کہ اتنی خوفناک ہے کہ جس کی حد حساب کوئی نہیں. میں نے جو ویڈیوز بنائے ہیں آپ ضرور ان کو ایک نظر دیکھیں. کالونائزیشن کو تو کسی صورت جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی مت آپ سمجھیے کہ وہ جو جاگیرداری نظام تھا جو کالونائزیشن سے پہلے ایگزسٹ کرتا تھا وہ بھی بڑا کوئی کمیونسٹ نظام تھا. دس از ٹوٹلی رانگ. وہ کوئی کمیونسٹ نظام نہیں تھا. وہ بڑا استحصالی نظام تھا. اس کی ساری بنیاد جاگیرداری اور کاسٹ سسٹم پر تھی. اس بات کو بھی پلیز سمجھیں کہ اور وہ ایک کیپٹلسٹ سسٹم سے اس میں بہت بڑا مسئلہ تھا اس نظام کے اندر. میں اس کو فیوڈل تو نہیں مانتا مگر میں اس کو مارکس کی طرح سمجھتا ہوں کہ وہ ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن کا حصہ ہے. مگر وہ سسٹم جو تھا وہ انتہائی سٹیگننٹ قسم کا سسٹم تھا. کیوں سٹیگننٹ تھا؟ کیونکہ اس میں کاسٹ سسٹم موجود تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کاسٹ سسٹم کے ہوتے ہوئے کوئی اکانومی جو ہے وہ ڈائنامکلی آگے بڑھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیسے آگے بڑھے گی اکانومی جب آپ نے پہلے ہی طے کیا ہوا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اگر وہ نائی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی نائی ہوگا، ساری زندگی وہی کام کرے گا، انہی اوزاروں سے کام کرے گا. تو کیا پروگریس ہونی تھی وہاں پہ؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آئیڈیلک ویو ہے نا کہ جیسے انڈیا میں بڑی گولڈن ایج تھی ان سے آنے سے پہلے، یہ پتہ ہے کس طبقے کا ویو ہے؟ یہ بیسکلی جاگیرداروں کا ویو ہے اور ان لوگوں کا ویو ہے جو کہ برٹش سے پہلے جو ہے نا بڑی موج میں رہ رہے تھے. تو ان کے لیے تو واقعی انڈیا برٹش سے پہلے ایک جنت تھی اور اس جنت کو برٹش نے تباہ و برباد کر دیا. مگر ان لوگوں کا یہ ویو نہیں ہے جو کہ کاسٹ سسٹم کے سب سے نیچے والی پرت پر تھے اور جاگیرداروں کے بوٹ تلے ان کی تلواروں تلے جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے. تو ان کا تو ویو یہ ہے کہ بھئی ایک حکمران طبقہ تھا، وہ بھی بڑا کیا کہنا چاہیے خونخوار قسم کا طبقہ تھا. اس کو آ کے برٹش نے توڑ دیا. تو ایک حکمران طبقے سے دوسرے حکمران طبقے میں ہم چلے گئے. ایک جو ہے وہ مذہب کے نام پر ہمیں لوٹتا تھا، دوسرے نے ترقی کے نام پہ ہمیں لوٹا. دونوں نے لوٹا. یہ اب ہمیں مسٹیک نہیں کرنی چاہیے کہ اب ہم یہ سمجھیں کہ کیونکہ ہم اینٹی برٹش ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پرو جاگیرداری نظام ہو جائیں کہ جی وہ بڑا اچھا تھا. یہ تو نہیں نا، کوئی میرا خیال ہے پروگریسو پوائنٹ آف ویو تو نہیں ہو سکتا. ہمیں پرو سوشلسٹ ہونا چاہیے. اور پرو سوشلسٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ ہم ایک طرف برٹش کلونیل رول کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک جینوسائیڈل قسم کی ریاست تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بات سمجھنی چاہیے کہ وہ جو جاگیرداری نظام تھا اس کے اندر بھی استحصال، کاسٹ سسٹم اور عورتوں کے ساتھ بڑا سیکنڈ درجے کا سلوک اور بڑی مطلب ہے اور ایک سٹیگننٹ قسم کی سوسائٹی جو تھی وہ قائم کر دی تھی. تو نہ تو جاگیرداروں نے ہمارے لیے کوئی بہتری کی ہے، نہ برٹش سرمایہ داروں نے کوئی بہتری کی ہے. ہم نے اپنے لیے اب کو بہتری کرنی ہے اور ان دونوں نہ تو برٹش کلونیل نیریٹو کو فالو کرنا ہے جو کہ obviously برٹش کلونیل اتھارٹیز نے اپنی مفاد میں بنایا تھا، اور نہ ہم نے وہ جاگیردارانہ نیریٹو فالو کرنا ہے جو کہ جاگیرداروں نے یہاں پہ اپنے مفاد کے لیے بنایا تھا. ہمیں تو اپنا پرو پیپل نیریٹو چاہیے، ہمیں ایک سوشلسٹ نیریٹو چاہیے. بالکل آپ تیمور صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. اسی کے اوپر ایک کتاب ہے غالباً فقیر انجم صاحب کی ہے، سیاست کے فرعون کچھ اس طرح کر کے. تو وہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں جب پاکستان انڈیا بنا تو انہوں نے کیسے جو ہے وہ ترلے منتیں کر کے اور سارا کچھ بیچ بچا کے گوروں سے جو ہے وہ جاگیریں لی، اور وہ آج بھی ہمارے سر کے اوپر مسلط ہیں. 2-3 مثالیں آپ کو دینا چاہوں گا، جیسے یہ شاہ محمود قریشی کا خاندان اور جاوید ہاشمی اور یہ اپنا ٹوانے اور اس طرح کر کے رجوانے اور اس طرح کر کے بھی کافی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو بس خالی جو ہے وہ تھوڑا سا ماڈرنائز سسٹم ہوا ہے، ماڈرنائز کلونیلزم آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. تو اور تو کچھ بھی نہیں بدلا، سیم وہی غلامی ہے. کوئی ہمارے حالات اچھے تو نہیں ہوئے، عام آدمی کی تو حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں. السلام کامریڈ، امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے. میں یہ ساری ڈسکشن فالو کر رہا ہوں اور بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ
प्रोडक्टिव डिस्कशन जो है वो हो रही है, और चाहे इसमें चीज़ें कुछ मतलब थोड़ी zigzag भी हो जाती हैं बीच में, जहाँ से शुरू हुई थी गुफ्तगू वो बड़ा अच्छा पॉइंट है, और एज मार्क्सिस्ट मैं समझता हूँ कि उस पॉइंट को इंटरप्रेट करना और उस पर पर्टिकुलरली लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं कॉमरेड तैमूर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसको देखें, और ये जो एशियाटिक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो इस कदीम सोसाइटी में थे, और फिर ये सारा जो कॉलोनाइजेशन हुई और उसमें जो डेवलपमेंट हुई, तो इसको अगर थोड़ा सा हम मतलब इस पे एक कॉन्शियस एफर्ट करके, क्योंकि मुझे नहीं कोई ऐसी चीज़ मिली या कॉमरेड्स का ऐसा कोई काम जो मतलब लिखत में हो, कोई साइंटिफिक जिसने इस सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया हो। तो आई फील कि एशियाटिक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो काम होना चाहिए, और जिस तरह मार्क्स ने कैपिटल में इस सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह टूल्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डेवलप होते हैं, तो उनकी डेवलपमेंट जो है वो फोर्स करती है फिर ओवरऑल डेवलपमेंट को और वो सारा जो यहाँ पे हुआ है, जिस तरह रेल और वो सारी एग्जांपल्स यहाँ दी गई कि जब एक्सेस को मतलब इजी किया गया और डेवलपमेंट की गई, तो वही जिस तरह मार्क्स ने लिखा था कि वो बाद में चूँकि लोगों को के मिलने और चीज़ों को शेयर करने और डिस्कस करने का एक ज़रिया बना, और उससे चीज़ें जो है वो फिर तब्दीली की तरफ गई। तो इस पे कोई कॉन्शियस एफर्ट, कोई लेक्चर या कोई बुक, इस तरह का कोई काम होना चाहिए पर्टिकुलरली जिसका फोकस जो है वो एशियाटिक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन पे हो, ताकि हम प्रॉपरली इन डेप्थ इन चीज़ों का डायलेक्टिकल एनालिसिस कर सकें। शुक्रिया। अलसलाम कॉमरेड। कॉमरेड, इस पर डॉक्टर तैमूर साहब की बाकायदा बुक इसी पर है, क्लास स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। इस पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इनफैक्ट मैंने वो बुक तो नहीं पढ़ी, लेकिन डॉक्टर साहब का इंटरव्यू हुआ था लैलपुर यंग स्टूडेंट क्लब पर, वो पंजाबी में, वो तकरीबन 1.5-2 घंटे का। उसमें डॉक्टर साहब ने उसे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, और एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन पर वो बहुत ज़्यादा डिटेल लेक्चर है। वो मैं यहाँ पर ग्रुप लिंक में लिंक शेयर कर देता हूँ, वो आप देख लें अगर आपको पंजाबी समझ आया तो। नहीं तो वो डॉक्टर साहब से फिर हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इसे थोड़ा सा किसी और फोरम पर अंग्रेजी में कर दें या उर्दू में कर दें। वैसे डॉक्टर साहब ने इसका लेक्चर भी रिकॉर्ड करवाया हुआ है 1 घंटे का तकरीबन, अपनी बुक के हवाले से। वो इंग्लिश में है वो, अगर आप पंजाबी नहीं समझ सकते तो। नहीं, वो असर अंदाज तो डॉक्टर तलहा साहब हमारे ऊपर होता है। कार्ल मार्क्स ने कहा था जो कुव्वतें आपके ऊपर सियासी, समाजी और माशी तौर पे मुसलत होंगी, वही कुव्वतें डेफिनेटली आपके जहन के ऊपर भी मुसलत होंगी। और ये मेजॉरिटी में ये बात ठीक है। बीच में कोई एक आधा आपकी तरह का बंदा आ जाए तो वो वहाँ पे तो बात ठीक नहीं है, लेकिन हम जो फैसला करेंगे वो मेजॉरिटी के ऊपर ही करेंगे। ये बात कार्ल मार्क्स ने कही थी। ये आर्ग्यूमेंट यहाँ ख़त्म तो नहीं होती ना। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि सरमायादारी निज़ाम आज खुद वो उन लोगों को तैयार करता है जो सरमायादारी निज़ाम को तोड़ेंगे, और सरमायादारी निज़ाम एक इंतहाई इस्तेसाली निज़ाम है, राइट। इसी तरह कार्ल मार्क्स कॉलोनियलिज्म के बारे में हूबहू यही आर्ग्यूमेंट देता है कि इसमें कोई शक नहीं कि क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन चुके थे, एक कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वो थी, तो इंडिया के मुकाबले में वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे, इसीलिए उन्होंने इंडिया को फ़तह किया। अगर वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता ना होते तो इंडिया को फ़तह कैसे करते। मगर कार्ल मार्क्स की आर्ग्यूमेंट यहाँ ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कार्ल मार्क्स की आर्ग्यूमेंट यहाँ ख़त्म नहीं हुई कि कैपिटलिज्म जो है वो फ्यूडलिज्म से बेहतर है, उससे मज़ीद आगे कार्ल मार्क्स एक कदम और उठाता है और कहता है कि मगर अगर तफसील से जब आप देखते हैं तो जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसके इट इज़ एक्चुएटेड बाय द वाइलेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो कहता है घटिया तरीन उनके क्या कहना चाहिए मुफादात हैं और मुहरक़ात हैं, मगर इसके बावजूद घटिया तरीन, और कहता है इट वाज स्टूपिड इन अ वे, कि बिल्कुल बेवकूफ़ किस्म के लोग भी हैं ये, मगर इन सब चीज़ों के बावजूद, उनकी घटिया सोच और बेवकूफ़ अमाल के बावजूद, वो इंडिया के अंदर वो एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो कि जिसके नतीजे में इंडियंस जो हैं वो तगड़े हो जाएंगे और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को उन्हीं एलिमेंट्स से फ़तह करेंगे, उन्हीं चीज़ों से उनको तोड़ेंगे, और उसी के नतीजे में एक बहुत बड़ा इनकलाब होगा। और आखिर में मार्क्स बल्कि ये कहता है अपने मज़मून में कि इंसानियत, पूरी इंसानियत की जो डेस्टिनी है वो मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता और हिंदुस्तान के अंदर एक सोशलिस्ट इनकलाब नहीं होता। एशिया के अंदर, बल्कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे एशिया के हवाले से वो कहता है कि इंसानियत की मंजिल मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि एशिया के अंदर ये इनकलाब बर्पा ना हो।
تو ایڈورڈ سعید نے میرے حساب میں اور ہمارے جیسے بہت سارے مارکسسٹوں کے حساب میں بہت زیادتی کی اور ظلم کی جب اس نے جو ہے کارل مارکس کی آرگیومنٹ کو ادھورا چھوڑا. جس طرح کہ کوئی ایسے کہہ دے کہ کارل مارکس تو بڑا سپورٹو تھا کیپٹلزم کا، تو یہ تو آرگیومنٹ کو ادھورا چھوڑنے والی بات ہے. اسی طرح اگر کوئی یہ کہ کارل مارکس سپورٹو تھا کلونیلزم کا، تو یہ بھی آرگیومنٹ کو ادھورا چھوڑنے کے برابر ہے. کبھی بھی کارل مارکس نے کلونیلزم کو سپورٹ نہیں کیا، بلکہ الٹا یہ کہا کہ کلونیلزم اپنے ہی گریو ڈیگرز کو پیدا کرے گا. تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اسی کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ ایڈورڈ سعید پہ تنقید بنتی ہے. اور کیا نام ہے، کیونکہ ایڈورڈ سعید نے کارل مارکس کی پوزیشن کو واضح نہیں کیا، ڈسٹورٹ کیا ہے. ایک کوٹیشن دے دینا اور مکمل آرگیومنٹ نہ دینا میرا خیال ہے کہ بالکل زیادتی کی بات ہے. انفیکٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایڈورڈ سعید نے جو لکھا ہے وہ درست نہیں ہے، اور مارکس نے کبھی بھی ویسٹرن اورینٹلزم کو پرسو نہیں کیا یا پروموٹ نہیں کیا یا اس کے لیے آرگیو نہیں کیا یا اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا. انفیکٹ اگر آپ مارکس کی رائٹنگز پڑھیں تو کئی جگہ اس نے جو اورینٹلسٹ تھے ان کو گالیاں دی ہوئی، لٹرلی گالیاں دی ہوئی ہیں. لکھا ہوا یہ دس اورینٹلسٹ بفون، اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، آپ یقین جانیں. تو ایڈورڈ سعید نے میرا خیال ہے غلط مارکس کو بالکل ڈپکٹ کیا ہے. مارکس کی آرگیومنٹ یہ تھی کہ جو کلونیل رژیم ہے، برٹش کلونیل رژیم جو ہے، وہ از خود وہ کانٹرڈکشنز پیدا کر رہا ہے جو کہ کلونیلزم کا خاتمہ، جن کے نتیجے میں کلونیلزم کا خاتمہ ہوگا. یعنی کہ مارکس نے ایک قسم کا ڈائلیکٹیکل انالیسس کیا کلونیلزم کا، اور اس نے یہ کہا کہ بالکل اسی طرح جس طرح سرمایہ داری نظام اپنے گریو ڈیگرز پیدا کرتا ہے، یعنی پرولتاریہ پیدا کرتا ہے، اسی طرح کلونیل نظام جو ہے وہ چیزیں انڈیا کے اندر بکھیر رہا ہے جس کے نتیجے میں انڈیا خود آزاد ہوگا اور کلونیلزم کو ختم کرے گا. اس میں وہ کون سی چیزیں تھیں؟ اس نے کہا کہ جس طرح سے برٹن نے سٹیم انجن وغیرہ انٹروڈیوس کیا ہے، تو سٹیم انجن کے نتیجے میں اس کے ساتھ ٹرین کے نتیجے میں ریلویز کے نتیجے میں وہ تمام منسلک انڈسٹریز بھی ان کو متعارف کرانی پڑی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ ٹیکنالوجیز جو کہ ان کے پاس تھیں، جن کی بنیاد پہ انہوں نے انڈیا پہ حکمرانی کی، وہ ٹیکنالوجیز جو ہیں اب انڈیا کے اندر جو ہے پھیلتی چلی جا رہی ہیں. پرنٹنگ پریس کا اس نے ذکر کیا، اس نے ٹیلی گراف کا ذکر کیا، اس طرح نیوز پیپر کا ذکر کیا، اور اس نے کہا کہ برٹن نے ایک پولیٹیکل یونٹی آف انڈیا پیدا کر دی ہے جو کہ انڈینز اب برٹن کے خلاف ہی استعمال کریں گے. یہی وجہ تھی کہ 1857 کے اندر جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی اپنی فوج کے اندر ریولٹ ہوا، جس کو سپاہی میوٹنی کہا جاتا ہے، اور ہم اس کو وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں 1857 کی، تو کارل مارکس نے اس کو پوری طرح سپورٹ کیا. اس کے بارے میں کئی آرٹیکل کارل مارکس کے موجود ہیں، اور اس نے کہا کہ بلکہ کئی جگہ پہ ذکر ہے کہ کس طرح سے انڈینز جو ہیں وہ جان بوجھ کے اپنے گورے جو